ہمارے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ہمیں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا E=mc² پڑھاتے ہیں، مگر آئنسٹائن کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے کہ وہ بھی تو اسی کائنات کو دیکھ رہے تھے جس کو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بچے تو یہ مضامین زیادہ ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں جا جا کے، اور ان کے پاس گوگل بھی ہے، ChatGPT بھی ہے، اتنی جدید مشینز بھی ہیں جو ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں، مگر وہ ایسی بات کیوں نہیں کر پاتے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں بتاتے کہ آئنسٹائن کی ہیبٹس کیا تھیں، وہ زندگی کیسے بتاتے تھے۔ اس کو کشتی چلانا بہت پسند تھا، اسے بیکنگ بہت پسند تھا، وہ وائلن بجانا چاہتے تھے، اور جب بھی سوال ہوتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے جیسے سائنٹسٹ بنے، تو بچوں کو کہتے تھے افسانے پڑھو۔ تبھی وہ برلین میں ایک شاعر سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، گو کہ وہ شاعر اور آئنسٹائن یعنی ٹیگور اور آئنسٹائن دونوں نوبیل لے چکے ہیں، مگر آئنسٹائن کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ سب سے بڑی بات جو ہمارے ٹیچرز کلاسز میں نہیں بتاتے کہ آئنسٹائن ایک شاعر بھی تھے، 400 نظمیں لکھی آئنسٹائن نے۔ لیکن آج ان کی ایک ایسی نظمیں شامل کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک فلسفی اور ایک تھیولوجین پر لکھی جن کا نام سپنوزا تھا، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ریس کے تھے، جیو، اور وہ اس کی کتاب ایتھکس سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک نظم لکھ ڈالی۔ اب آپ دیکھیں وہ ایسے بھی لکھ سکتے تھے، مگر یہی بات ایک اہم پیغام ہے آج کے دور کے سائنسدانوں کے لیے کہ سائنسی ذوق، سائنسی تشنگی، سائنسی ریچ بڑھانی ہے تو شاعری سے ایک دفعہ مدد مانگ کے دیکھو، کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ مل جائے گا۔ سپنوزا کی بارے میں علامہ اقبال نے بھی اسٹرے ریفلیکشن میں ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ یہودی ریس کے اندر جو دو بڑی شخصیات آئیں ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری سپنوزا ہیں، اور ان کے پھر پینتھیزم کا ذکر اس نظم میں بھی ملے گا، اور اقبال نے بھی اپنی اسٹرے ریفلیکشن کے اس کوٹ میں کیا ہے۔ تو آئنسٹائن کو ایک شاعر کے روپ میں دیکھنے کے لیے ذرا چلتے ہیں کہ جب وہ ایک فلسفی اور ایک تھیولوجین اور ایک مذہبی آدمی کی تعریف کرنے لگے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اور شاعری کو ہی کیوں چنتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات ہم یہاں پر کرتے چلیں، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو اس بات کے اوپر روز اصرار کرتے ہیں کہ اچھی سائنس کرنے کے لیے مذہب دوری درکار ہے، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی تاریخ میں بڑا سائنسدان ہمیں نہیں ملتا جو مذہب سے متاثر نہ ہو۔ ہاں آج کل ایک ریت چل پڑی ہے جس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے سائنسی ترقی کرنی ہے تو مذہب سے دور ہونا پڑے گا۔ گو کہ اقبال کہتے ہیں کہ مذہبی ذہن تو وہ ہوتا ہے جس کی سچ جاننے کی پیاس سائنس سے زیادہ ہو، اور یہ مذہب کی ڈیفینیشن میرا خیال ہے کسی بھی اسکیپٹک کو قبول ہوگی۔ تو چلتے ہیں آئنسٹائن کی اس نظم کی طرف جو انہوں نے سپنوزا کے نام لکھی۔ میں اس بزرگ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ لفظ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ نظم جرمن میں تھی، وہاں سے انگریزی، اور آخر کار مجھے اردو ترجمہ کرنا پڑا، تو ایک تشریح نما ہے لیکن تشریح میں ساتھ میں کرتا بھی جاؤں گا۔ میں اس بزرگ انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ لفظ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں پر پھر اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے، A mathematician cannot encompass infinity, yes but a poet can۔ آئنسٹائن جیسا کائنات کا ذہین ترین آدمی بھی کہتا ہے کہ آج لفظ اور اعداد کم ہیں اگر میں اس آدمی کی تعریف کرنا چاہوں۔ مطلب وہ یہ نہیں کہہ سکتے سپنوزا =10⁻13۔ یہ ہمارے ہی پازیٹیوسٹ اس سزا سے گزر رہے ہیں جس میں وہ کائنات کو فقط اعداد اور ڈیٹا میں باندھتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی روشن مقدس تابندگی میں اکیلا کھڑا ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی عظیم آدمی ہے وہ جب بھی چوٹی پر کسی بھی فیصلے پر پہنچتا ہے تو وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو باقی لوگ ساتھ نہیں ہوتے، وہ بھی زمین پر ہی روزمرہ کی خواہشات اور روزمرہ کی زندگی میں گم ہوتے ہیں، اور وہ آدمی جب چوٹی پر پہنچتا ہے تو وہ تنہا محسوس کرتا ہے۔ تو اقبال نے بھی اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگوں کی نشاندہی کی، اور آئنسٹائن سپنوزا کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ اس عروج پر جب پہنچا تو وہ تنہا ہے، اس کو اپنے اثر میں اپنے جیسا کوئی آدمی نہیں ملتا جس سے وہ مکالمہ کر سکے، بات کر سکے، کسی طرح کے نئی مدد لے سکے۔ تو وہ اس چوٹی کے اوپر جب پہنچتا ہے تو وہ تنہا ہے۔ اب اس تنہائی سے دیکھیں وہ اگلے شعر کی طرف داخل ہوتے ہیں اور کیسے سمجھاتے ہیں۔ بدقسمت لاچار روحوں کے لیے تم آزادی کا راستہ ہموار نہیں کرتے، تم تعارف خدا دیتے ہو مگر عام آدمی کے لیے راہ ہموار نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم خدا سے عقلی محبت کے دعوے دار ہو کہ عقل کو استعمال کرتے ہو خدا کی نشانی، خدا کی ذات کی طرف قدم بڑھاؤ، فقط وہ عقیدے اور عقائد اور فقط وہ کیا احترام کے زور پر خدا کو کب تک چاہتے رہو گے کہ کوئی آ کر تم سے خدا کی 2 دلیلیں مانگے تو تمہیں پسپا کر کے چلا جائے۔ تو لاچار روحوں کے لیے تم رستہ ہموار نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اپنی پستیوں اپنے زوال میں ہی بیٹھے ہیں، بھائی ہمیں یہیں پہ خدا کا تصور دے دو، محنت نہ کرنی پڑے، مجھے اپنی زندگی میں خود سے باہر نہ آنا پڑے، گھر میں کتابیں نہ سجانی پڑے، مجھے ایجادات نہ کرنی پڑے، مجھے خود کو پیاسا نہ دکھانا پڑے، مجھے دنیا داری نہ چھوڑنی پڑے۔ بھائی یہ رستہ سپنوزا تم ہموار نہیں کرتے۔
تم ایسے نہیں ہو کہ ان کو یہ رستہ ہموار کر کے دے دو. تو بدقسمت لاچار روحوں کے لیے تم آزادی کا رستہ ہموار نہیں کرتے. اور رستہ ہموار کیسے کرے؟ وہ تو بلندی پر بلاتا ہے، جو پہلے شعر میں لکھ دیا آئنسٹائن نے کہ بلندی پر کون سی راہ ہموار ہوتی ہے؟ بلندی پر آنے کے لیے تو زور لگتا ہے، تھکاوٹ لگتی ہے، نظر اور چاہیے ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے سردی بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کا ذکر اب آگے ملنے والا ہے. اس کو بہت ذوق سے سمجھے گا. اور میں بھی آپ کے آگے یہ چیز بھی رکھنا چاہوں گا کہ ابھی اس پہ ہم تنقید بھی کریں گے، اسپنوزا کی اسی شاعری کے اوپر سمجھتے ہوئے تنقید بھی کریں گے، کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری E=mc²، تو ہمیشہ ایک ہی طرح سمجھ آئے گی، یا 2+2 4 ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ایک ہی طرح سمجھ آئے گا. لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شاعری کا ہی یہ حسن ہوتا ہے کہ اس کو ہزاروں طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ آئنسٹائن شاعری کر رہے ہیں تو میں اپنی بھی کچھ انٹرپریٹیشن شامل کرنے کی کوشش کروں گا. تو وہ کہتے ہیں امور دی، خدا سے عقلی محبت انہیں سرد ہی رکھتی ہے. تو اس بند کا اہم شعر ہے کہ خدا سے عقلی محبت انہیں سرد ہی رکھتی ہے. اب یہاں پر ہم تھوڑی تفصیلاً گفتگو کریں گے. یعنی کہ جو ذہن ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، عموماً دل سے اوپر ہوتی ہے. اور ایک اس کی بلندی کو دیکھیے کہ خدا سے عقلی محبت انہیں سردی رکھتی ہے. جب کوئی چوٹی پر جاتا ہے تو وہاں سردی بڑھ جاتی ہے. خدا سے عقلی محبت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ خدا کو فقط قوانین قدرت میں ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں تو آپ کو قدرت بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، یونیورس بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے، سائنس بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. مگر وہ جو خدا سے ایک وارمتھ، ایک نگ، ایک گرمائش درکار ہوتی ہے، ایک پرسنل ریلیشن شپ درکار ہوتا ہے، وہ نہیں ملتا. میں ریاضی کے اصولوں سے ٹرین چلا سکتا ہوں، آسمان پر سفر کر سکتا ہوں، مگر آئی کین ناٹ ہیو اے ریلیشن شپ. میرا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ریاضی کے اصولوں سے، یا میں ریاضی کے اصولوں کو اپنے پاس رکھ کے بہت گرم احساس نہیں لے سکتا، یا میں اپنی تنہائی دور نہیں کر سکتا. یہ اتنا اہم شعر ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ پینتھیسٹک ہوتے ہیں، جو کہ اسپنوزا خود تھے، جو کہ آئنسٹائن بھی اسی بات سے متاثر تھے. مگر آئنسٹائن جیسا ذہین آدمی ہمیں دونوں طرف دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم خدا سے فقط عقلی محبت کرو گے تو ایک سرد مقام پر تمہیں خدا مل جائے گا، جو شاید تمہارے روح اور دل کو جو گرمائش، جو کمبل درکار ہے، وہ نہیں مل پائے گا. اور جو ایک ذات درکار ہوتی ہے، شاید تمہیں خدا اصولوں کی صورت میں تو مل جائے گا، خدا ذات کی صورت میں نہیں ملے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امور دی، خدا سے عقلی محبت انہیں سردی رکھتی ہے، زندگی اپنی بے پناہ قوت سے گھسیٹتی ہے، بلندیاں ان کے لیے صرف سردی لاتی ہیں. یعنی وہ لوگ جو سپنوزا ان لوگوں کے لیے جو رستہ ہموار کرنا چاہتا ہے بلندی کا، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ خدا کو عقل سے پرکھو اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی نشانیوں میں اس کو ڈھونڈو، کائنات میں ڈھونڈو، کیونکہ خدا اور کائنات ایک ہی چیزیں ہیں. خدا کائنات سے نعوذ باللہ باہر نہیں ہے، وہ ٹرانسیڈنٹل بینگ نہیں ہے، مگر وہ پینتھیسٹکلی اسی کائنات کے اندر موجود ہے. کائنات اور خدا ایک ہی شے کے، یا ایک ہی حقیقت کے، یا ایک ہی اینٹیٹی کے دو نام ہیں. تو اس آئیڈیا سے جب ہم کائنات کو پرکھتے ہیں تو ہمیں قوانین ملتے ہیں، ہمیں کاز اینڈ افیکٹس ملتے ہیں، ہمیں مختلف ویریبلز ملتے ہیں، جن سے سمجھ میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہماری ذات کو، ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہمارے شعور کو، ہمارے وجدان کو اور ہماری زندگی کے احساسات کو جو ایک گرمائش درکار ہوتی ہے ذات خدا اور مذہب سے، وہ نہیں مل پاتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ذہین لوگوں کا تصور خدا بہت کروڈ ہوتا ہے. مطلب کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی میتھ کے بڑے سے میتھمیٹیکل فنکشن کو انہوں نے خدا کے نام سے پکارتے رہتے ہیں. لیکن یہاں کچھ تعریف میں بھی لکھا ہے کہ بدقسمت لاچار روحوں کے لیے تم آزادی کا رستہ ہموار نہیں کرتے، امور دی، خدا سے عقلی محبت انہیں سرد ہی رکھتی ہے، زندگی نے بے پناہ قوت سے گھسیٹتی ہے. اور یہ لوگ گھسیٹے چلے جا رہے ہیں. سپنوزا انہیں اوپر کو بلا رہا ہے کہ زندگی نیچے کو گھسیٹ رہی ہے، اوپر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس زندگی پر، اس کائنات کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس کائنات پر بہتر طریقے سے حکمرانی کر سکیں. مگر زندگی نے بے پناہ قوت سے گھسیٹتی ہے، بلندیاں ان کے لیے صرف سردی لاتی ہیں. یعنی سردی سے پھر مراد وہی ہے کہ یہ لوگ سپنوزا کے بلند مقام پر آتے ڈرتے ہیں کہ یہ جو ذات خدا انہیں پادری نے دی ہے یا ان کو ربائے نے دی ہے، وہ کہیں ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور ان کو کہیں محنت نہ کرنی پڑ جائے. تو میں نے آپ کے آگے دونوں انٹرپریٹیشنز رکھ دی ہیں، تنقیدی بھی کہ جو لوگ پینتھیسٹکلی خدا کو مانتے ہیں کہ خدا اور کائنات ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اور خدا کائنات سے باہر نہیں ہے اور خدا کائنات کے اصولوں میں خود کو ظاہر کرتا ہے، اس پر عقل سے محنت کرو اور خدا کو پالو اور ایک تسکین ملے گی عقل کو، اس کی بہت افادیت ہے. مگر یہ وہ گرمائش جو روح، جسم، احساسات، وجدان کو درکار ہے وہ نہیں دے پائے گی، خصوصاً قلب ٹھنڈا رہ جائے گا. اور خدا ذات کی صورت میں درکار ہے. میں آدم ایز اے بینگ ہوں، میں خود کوئی الگوریدم تھوڑی ہوں کہ مجھے ایک الگوریدم مل جائے میں اس سے جو ہے قربت حاصل کر لوں.
عقل ان کے لیے محض کھوکھلا سا سہارا ہے، مال و متا بیوی عزت اور گھر ہی انہیں مکمل طور پہ بھر دیتے ہیں۔ یہاں پر اس نے تنقید کی ہے اپنے پہلے شعر میں جاتے ہوئے کہ وہ بڑا عظیم آدمی تنہا اس لیے کھڑا ہے کیونکہ جو باقی لوگ ہیں ان کی ذات کو اگر ہم ایک فنل کے طور پہ سمجھ لیں تو اوپر سے ڈھکن اٹھا کے اندر دیکھو عام آدمی کو تو مال دولت بیوی بچے گھر مکان گاڑی شہرت پیسہ بس بھرے ہوئے ہیں، اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے محنت و مشقت و تعلیم و کتابیں اور سکیپٹسزم اور سوالات کی۔ تو اس کو جب آپ ڈھکن اٹھا کے عام آدمی کو دیکھتے ہو وہ تو اوپر تک بھرا ہو، بلکہ آپ ڈھکن اٹھائیں گے تو پہلی چیز جو باہر پھوٹے گی وہ یہ ہوگی بھائی امیر ہونا چاہتا ہوں، کوئی طریقے بتاؤ۔ تو یہاں پر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہم اسپنوزا کے متعلق آئنسٹائن نے کی کہ وہ ان عام لوگوں میں تنہا ہے، اور وہ ان عام لوگوں میں تنہا کیوں نہ ہو کیونکہ عام لوگ تو زندگی کے روزمرہ کی چیزوں میں مارے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ یہ خدا کے ساتھ عقلی محبت کر سکیں، یہ تو بھرے پڑے ہیں اپنی ذات میں مال دولت بیوی وغیرہ سے۔ اب یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شعر ہے کہ مجھے معاف کیجئے گا اگر یہاں مجھے منکوزین یاد آ جاتا ہے۔ یہ جرمن مت ہے، وہ کہانی گوئی میں بہت استعمال ہوتا ہے، گپی لوگوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی واحد امید کی کرن یہ تھی کہ وہ خود کو دلدل سے اپنے ہاتھوں سے کھینچ لیتا۔ آپ کی مثال مجھے یہی دکھاتی ہے۔ تو منکوزین گپی آدمی آئنسٹائن کو سپنوزا جیسا لگتا ہے، بلکہ سپنوزا اس جیسے لگتے ہیں۔ تو وہ سے یہ کہتا ہے کہ منکوزین جو ہے ایک دفعہ دلدل میں پھنس گیا اور آ کے اس نے قصہ گوئی ایسی کی کہ میں دلدل میں پھنس گیا تھا، لوگوں نے کہا بھائی وہاں تو آپ کسی کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ تو اس نے کہا ہاں میں نکل پایا، میں نے اپنے ہی ہاتھ کو اپنے بالوں سے پہ رکھا اور اپنے بالوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا۔ اب یہ اتنا حسین منظر پیش کیا آئنسٹائن نے، کیونکہ سپنوزا نے اپنی نجات کے لیے اپنی ہی عقل کو استعمال کیا، اور کوئی بیرونی طاقت یعنی وجدان وہی کسی اور درویش کی محفل کو استعمال کیے بغیر اپنی ہی عقل کو اتنا قابل بنایا کہ وہ اسی سپنوزا کو بچا سکے جو وہ اسی عقل کا حامل ہے۔ یہ تو منکوزین کی کہانی نہیں جو دلدل میں پھنس گیا اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہی بالوں کو پکڑ کے خود کو باہر نکال لیا۔ تو بھائی تم بڑے عظیم آدمی ہو، تم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے خود کو دلدل سے باہر نکال لیا، لیکن شاید باقی بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ آئنسٹائن کیونکہ ان دی اینڈ ہی از اے تھنکر فلاسفر از اے سائنٹسٹ، تو وہ یہاں عقل کی اہمیت کو ایک عجب انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جیسے منکوزین گپی اپنے ہاتھ سے خود کو بچا لیتا ہے، سپنوزا جیسے لوگ، ایسے مذہبی لوگ، ایسے فلاسفرز اپنی عقل کو اتنا بالغ اور تربیت یافتہ کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے پوری ذات کو بچا لیتی ہے۔ اب آخری بند ہے کہ اے میرے عزیز سپنوزا، تم میں آخر کس چیز کی کمی ہے کہ انسان میں ہمسائیگی کی محبت پیدائشی طور پر ہونی چاہیے؟ مجھے معاف کرنا، میں تمہارا وفادار کاری ہوں، عظمت آدمی کو پیدائش سے ملتی ہے۔ مجھے جب بھی لیڈرشپ کے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ لیڈرز آر بورن اور میڈ، تو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ اب میں نے ذاتی جواب دینا ہے تو پیدا ہوتے ہیں۔ تو آئنسٹائن یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مطلب کہ تم عظمت تمہیں قدرت نے تحفے کے طور پہ دی ہے، ورنہ باقی لوگ بھی تو تمہارے اثر میں، تمہاری صدی میں، تمہارے وقت میں تمہارے ساتھ ہے، وہ تم جیسے کیوں نہ بن پائے؟ وہ بلندی جہاں تم انہیں بلا رہے تھے وہاں ان کو سردی کیوں لگتی ہے؟ تم جو خدا سے عقلی محبت اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے جب خداوند کریم تمہیں قریب محسوس ہو، یہ اس لذت سے کیوں دور جاتے ہیں؟ اور انہوں نے کیوں اپنی ذات کو دنیا داری کی چیزوں سے بھر رکھا ہے؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تمہاری عظمت جو ہے وہ تمہیں قدرت نے تحفے پہ ملی، یو were born great۔ ایک شعر جو اس بند میں جو ایک شعر ہے وہ مجھے اس طرح سمجھ نہیں، لیکن میں اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمسائیگی کی محبت ہے یہ پیدائشی طور پر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر پھر مجھے لگتا ہے کہ جیسے آئنسٹائن وہ بڑا آدمی ہے، ژنجانگ جانتا ہوگا کہ وہ دونوں رخ ہمارے آگے رکھ رہا ہے کہ لو دائی نیبر جیسے اصول ہمیں کوئی اور ہی بتائے تو بہتر طور پہ سمجھ آتے ہیں۔ یعنی ہر چیز ہمیں خود دریافت کرنے کی ضرورت نہیں، اگر مذہب نے اتنا بڑا کام آسان کر رکھا ہے تو اس کو مان لینے میں بھی کیا حرج ہے؟ ہمیں عقل کا کام ماننا بھی تو ہے نا۔ عقل مانتی ہے، عقل جانتی ہے اور عقل پہچانتی ہے، عقل اپنے سٹیشنز چینج کرتی ہے۔ تو ورنہ ہو سکتا ہے عقل اس فیصلے پر بھی پہنچے کہ ہمسایہ کمپیٹیٹر ہے،
پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی پیاری نظم تھی، اور ہمارے بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے بھائی. رٹی رٹائی آئنسٹائن کی باتیں پڑھنے سے ہم آئنسٹائن نہیں بنیں گے. احمد جاوید صاحب کا قول، آئنسٹائن کی باتیں ذہن میں ٹھونسنے سے ہم آئنسٹائن نہیں بنیں گے جب تک ہمارے پاس آئنسٹائن کا ذوق نہیں ہوگا. اس کی طرح افسانے نہیں پڑھیں گے، ہمیں بیکنگ کا شوق نہیں ہوگا، ہم وائلن نہیں بجا رہے ہوں گے، ہم شاعری نہیں کر رہے ہوں گے، ہم شاعروں کو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو ہم کیسے کریں گے یہ سب کچھ؟ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آئنسٹائن نے 400 کے قریب نظمیں لکھی. ان میں سے ایک دو اور بھی مجھے ملی، کوشش کروں گا. مطلب اتھینٹک ڈھونڈنا تو بہت مشکل کام ہو رہا ہے کہ آئنسٹائن نے جب یہودیوں میں بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھا کہ بھئی تیاری پکڑ لو، کیونکہ آدم ہونا اور مرد بننا آسان نہیں. بچپنے میں تم نے بہت مزہ کر لیا، اب ٹکرانے کا وقت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسپنوزا پر وہ ایسے بھی لکھ سکتا تھا، ایک پبلک لیکچر دے سکتا تھا، مگر اس نے نظم کو چنا. جیسے لوئس کیرل نے اپنے ریاضی داں ہوتے ہوئے اپنے تخیل کو بیان کرنے کے لیے ایک افسانے کو چنا، ایبٹ نے افسانے کو چنا. تو یہ ایک اہم بات ہے. میرے خیال سے ہم بڑی تمام سائنس کی کتابیں اور ہر اسکول میں سائنس پڑھا کے اور ہر یوٹیوب چینل بچوں کو دکھا کر بھی سائنس اس لیے نہیں کروا پاتے کہ ہمارے بچوں کے پاس شاعری اور ذوق اور رنگ نہیں ہے جن سے ذہن تیار ہوتا ہے سائنس کرنے کے لیے.